मोदी सामीन کرام، ایسی خدمت ہے ہندوستان کا سرخ سفر۔ دوستو، اس کتاب کا تیسرا باب ہے انقلابیوں کے بڑھتے قدم، ناکامی اور پھر امید۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ میں ہندوستانیوں کی شکست اور ملک میں برطانوی حکومت کے قیام کے بعد 1857 کی پہلی جنگ آزادی وہ پہلی تحریک تھی جس میں ملک کے ایک بڑے حصے کے عوام نے بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ اگرچہ برطانوی حکومت کے مبلغوں کی طرف سے ہماری اس جنگ آزادی کو غدر اور سپاہیوں کی بغاوت کا نام دے کر اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، مگر ابھی تک جو بھی تاریخی شہادتیں سامنے آئی ہیں ان سے اس جنگ میں عوام کے کردار کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلا موقع تھا جب عوام کے مابین ملک گیر اتحاد قائم ہوتے دیکھا گیا، اور خود کارل مارکس کے الفاظ میں یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان اور ہندو اپنے باہمی تفرقات کو بھلا کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف ایک ہو گئے، اور گڑبڑ ہندوؤں کی طرف سے شروع ہوئی۔ اس کا نقطہ عروج دلی کے تخت پر ایک مسلمان کے بیٹھائے جانے کے روپ میں سامنے آیا۔ اس اتحاد کو مارکس کی جانب سے ہندوستان کا مساحت الثانیہ کی بنیادی شرط قرار دیا گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تمام مثبت پہلوؤں کے باوجود آخر اس جنگ میں ہماری شکست کیوں ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر گزشتہ 140 برسوں میں غور و خوض جاری رہا، اور اس کے نوے کے جواب دیے جاتے رہے، جن کی تفصیلات کا ذکر نہ یہاں ممکن ہے نہ مقصود ہے۔ البتہ حالیہ تحقیق کی روشنی میں ایک بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، ہماری پہلی جنگ آزادی کی ہار کا سب سے بڑا سبب ایک ایسے مثبت پروگرام کی عدم موجودگی تھا جو عوام کے سامنے آزادی کے بعد کے معاشرے کا ایک خاکہ پیش کرتا اور اس طرح ان کو ایک مقصد کے لیے لڑنے کی واسطے گول بند کرتا۔ بہادر شاہ ظفر سے لے کر رانی لکشمی بائی تک تمام باغی نیتاؤں نے ذاتی طور پر شجاعت کی خواہ جو بھی مثالیں قائم کی ہوں، وہ اپنے عوام کے سامنے مستقبل کا کوئی خاکہ پیش نہ کر سکے، اور اس طرح صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کرنے سے قاصر رہے۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے ایک ایسا خاکہ پیش کرنے کی کوشش ضرور کی، مگر ان کی نگاہ بھی مستقبل سے زیادہ ماضی کی جانب رہی۔ تو کیا ہندوستانی عوام سے اس جاگیردارانہ نظام کے لیے لڑنے کی توقع کی جا رہی تھی جو علامہ اقبال کے الفاظ میں کہیں تو سودا ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفازات کی صورت میں رائج الوقت تھا، اور ہزاروں کی زندگی ایک کے تازیانے کے آگے بے بس ہوا کرتی تھی؟ قلب ماہیت 1857 کی جنگ آزادی کے اس کمزور پہلو کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش ان انقلابیوں نے کی جو ہجرت کر کے یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں جا بسے تھے۔ اس طرح اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہم خیالوں کے برعکس کافی بڑی حد تک نئے خیالات کا اثر قبول کرنے کی حالت میں تھے۔ اس کی ایک مثال انوشیلن سمیتی سے تعلق رکھنے والے نریندر بھٹاچاریہ تھے، جو بنگال کے علی پور سازش کیس کے بعد اصلاح جات کی تلاش میں منویندر ناتھ رائے رائے کے نام سے بیرون ملک گئے، اور پھر میکسیکو کے جمہوری انقلاب کے رہنماؤں میں شمار کیے گئے۔ یہی حال ان نوجوانوں کا تھا جنہوں نے امریکہ کے سان فرانسسکو شہر میں 1913 میں غدر پارٹی کی بنیاد رکھی۔ امریکہ میں رہتے ہوئے ان نوجوانوں کو جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ وہاں کا جمہوری نظام تھا، کیونکہ یہ نظام بادی نظر میں فرانسیسی انقلاب کے 3 نعروں آزادی، مساوات اور اخوت کا مظہر نظر آتا تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ غدر پارٹی کے بانیوں نے جو پروگرام مرتب کیا اس میں
آزادی ملک کے بعد ایک متحدہ ریاست ہند کا قیام کی بات کہی گئی تھی، جبکہ ذات پات اور مذہب و ملت کے تفرقات سے پرے تمام ہندوستانی عوام کی آرزوؤں کا پروان چڑھنا ممکن ہو گیا اور ان کو ترقی و فروغ کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ خود امریکہ میں موجود طبقاتی تفرقات یا نسلی امتیاز پر غدر پارٹی کے بانیوں کی نظریں نہیں گئیں، کم از کم فی الفور نہیں گئیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ امریکہ کا عدم مساوات ان کو ہندوستان میں موجود عدم مساوات کے پہاڑ کے آگے رائی کی مثال اس لیے ناقابل ذکر لگا ہو۔ مگر پھر بھی غدر پارٹی نے مستقبل کا جو نظریہ سامنے رکھا وہ ان دنوں کے حالات میں یقیناً ترقی پسندی کا مظہر تھا، مگر محنت کش عوام کو منظم کر کے انقلاب کیسے پیدا کیا جائے۔ تمام نو آبادیات کے قومی انقلابیوں کی طرح غدر پارٹی کے قائدین بھی اس تکنیک سے ناواقف تھے، اور یہی سبب ہے کہ کچھ نوجوانوں کے بوتے پر انہوں نے فوجی چھاؤنیوں میں سرکار مخالف تبلیغ کر دی، ہندو فوجیوں کو آمادہ بغاوت کرنے اور اس طرح ملک سے برطانوی حکومت کا پتہ صاف کرنے کا ایک ایسا لمبا چوڑا منصوبہ مرتب کر ڈالا جس کی کامیابی ابتدا سے ہی ازحد مشتبہ تھی۔ پھر بالآخر وہی ہوا جو ہندوستانیوں کے حق میں نہیں تھا۔ بغاوت سے پہلے ہی بغاوت کی ہر کوشش کچل دی گئی، لاہور میں انصاف کا ڈرامہ کھیلا گیا، بہتوں کو پھانسی دی گئی، بہتوں کو عمر قید اور دوسری سزائیں سنائی گئیں، اور ہزاروں گھر اجاڑ دیے گئے۔ تاریخ میں اس سے پہلے لاہور سازش کیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرے لاہور سازش کیس کا تعلق بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں سے تھا۔ اس طرح غدر پارٹی کے ممبران کی ذاتی شجاعت، حب الوطنی، حوصلہ مندی اور ناقابل فراموش قربانیوں کے باوجود قیام کے محض 3 سال کے اندر اس کا شیرازہ پوری طرح منتشر ہو گیا، اور پیچھے رہ گئے صرف ان سرماؤں کی یادیں۔ محض 16 برس کی عمر میں کرتار سنگھ سرابھا کی شہادت آج بھی پنجاب کے بہت سے لوک گیتوں کا موضوع ہے۔ یاد سے آج تک اسی دوران بیرون ملک قومی انقلابیوں کے 2 اور گروہ سرگرم تھے۔ برطانوی اور افغان سرکار کے باہمی تضاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہندوستانی مجاہدین آزادی نے کابل میں ایک عارضی ہند سرکار قائم کر رکھی تھی، جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ، وزیر داخلہ مولانا عبید اللہ سندھی اور وزیر اعظم مولوی برکت اللہ تھے، جن کی آج بھوپال کی یونیورسٹی یاد دلاتی ہے۔ لیکن تمام تر امیدوں کے برعکس قیصر کی سرکار نے اس عارضی سرکار کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ یہ انقلابی جرمنی کے بوتے پر ہی ملک میں انقلاب لانے کے سپنے بن رہے تھے۔ پھر ایسا ہی ایک گروپ جرمنی کی راجدھانی برلن میں برلن کمیٹی کے نام سے سرگرم عمل تھا، جن میں سب سے زیادہ نمایاں کردار انجانی محترمہ سروجنی نائیڈو کے چھوٹے بھائی وریندر ناتھ چٹوپادھیائے عرف چٹو اور سوامی وویکانند کے چھوٹے بھائی بھوپیندر ناتھ دت کا تھا۔ بعد میں غدر پارٹی کے لالا ہردیال بھی ان سے آ ملے، وہی جن کو ہندوستان میں مارکس کی پہلی شانخ عمری کے مصنف ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے سبب یہ سبھی گروپ ایک دوسرے کے قریب آئے اور ان کو انوشیلن سمیتی کا تعاون بھی حاصل ہوا۔ یورپ کی سیاست کے مطالعے کی بنا پر ہمارے انقلابی 1912 سے ہی امید کرتے چلے آ رہے تھے کہ برطانیہ اور جرمنی کے مابین جلد ہی ایک جنگ بھڑکے گی جو گزشتہ سبھی جنگوں سے زیادہ بھیانک ہوگی۔ تاہم یہ ہندوستانیوں کے لیے ایک سنہری موقع ہوگا۔ وہ برطانوی حکومت کی پریشانیوں کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی کاری اور فیصلہ کن ضرب کا نشانہ بنائیں اور اس طرح ملک کو آزادی کی منزل تک لے جائیں۔
اس کام میں ان کو برطانیہ کی روایتی دشمن جرمنی سے تعاون کی پوری توقع تھی، جو بالآخر نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہ انقلابی فروری 1915 میں غدر پارٹی کی موجودہ بغاوت کے ناکام ہونے کے بعد ایک اتح نا امیدی کا شکار ہوئے۔ اس دور میں ان کے درمیان چلی فضول کی بحثیں، جن میں بکواس کا عنصر زیادہ دکھائی دیتا ہے، اسی نا امیدی اور ذہنی انتشار کے اشارے ہیں۔ یہ صورتحال کوئی 2 برس تک جاری رہی، جب تک کہ انقلابی روس نے ان کو اس حوصلہ شکن عذاب سے باہر نہ نکالا۔ روسی انقلاب کی جن خصوصیات نے تمام نوآبادیاتی اور نیم نوآبادیاتی ممالک کے قومی انقلابیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا، ان کا خلاصہ پچھلے باب میں کیا جا چکا ہے، لیکن بالخصوص غدر پارٹی، عارضی ہند سرکار اور برلن کمیٹی کے لیے اس انقلاب کا ایک اور پہلو خاصا سبق آموز اور اہمیت کا حامل تھا۔ غدر پارٹی کی موجودہ بغاوت، جس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں چل رہی تھیں، اگر ناکام ہوئی تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا ایک ممبر پولیس کے ہاتھوں بک گیا اور پارٹی کے منصوبوں کی تمام تفصیلات معمہ تاریخ سرکار کے علم میں آ گئی۔ دوسری طرف بلشوک پارٹی کے 2 اہم نیتاؤں کے کارن ان کے منصوبے بھی معمہ تاریخ زار کی سرکار کے علم میں آئے، مگر پارٹی کی سرگرمیوں پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا، سوائے اس کے کہ انقلاب کی تاریخ کھسکا کر تھوڑا پہلے کر لی گئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اگرچہ غدر پارٹی اور بلشوک پارٹی دونوں کو مخبری کے تجربے سے دوچار ہونا پڑا، مگر پھر بھی دونوں کے سلسلے میں نتائج جدا رہے۔ 1918 اور 1919 میں جب لینن یا ان کے نمائندوں سے ہندوستان کے قومی انقلابیوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلا، تو غدر پارٹی کا تجربہ خاص طور پر گفت و شنود کا موضوع بنا، اور ہندوستانی انقلابیوں کو اس سچائی کا علم ہوا کہ جو تحریک عوام کی شرکت کی بجائے چند افراد کی شجاعت اور قربانی کے جذبے پر تکیہ کرے گی، وہ بالآخر کچھ دوسرے افراد کی کمیونٹیوں کی طرح برباد اور تباہ ہو۔ سماجی تغیرات و انقلابات میں عوام کے کردار کی اسی سمجھ نے آخر کار غدر پارٹی کے بچے کھچے اراکین کو یاس کے گڑھے سے باہر نکالا اور ملک کی مستقبل کے متعلق ایک نئی آس سے معمور کیا۔ دوسری طرف عین یہی سمجھ تھی جس سے درون ملک سرگرم قومی انقلابی مزید ایک دہائی تک محروم رہے، حتیٰ کہ CIT کی خفیہ رپورٹوں، جو آگے چل کر پولیٹیکل ٹربل ان انڈیا 1907 سے 1917 کے نام سے شائع ہوئی، یا رولیٹ ایکٹ کمیٹی کی بدنام زمانہ رپورٹ، جو جلیاں والا باغ کے قتل عام کا پیش خیمہ بنی، سے بھی اس وقت کے ہندوستانی انقلابیوں پر اشتراکی خیالات کا اثر انداز ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے برعکس CID کے بعد کی خفیہ رپورٹ ٹیررزم ان انڈیا 1917 سے 1936 میں اس طرح کے حوالے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اس پہلو پر گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے جب بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی تحریک زیر غور ہوگی۔ مولوی برکت اللہ۔ اس دور کے بیرون ملک سرگرم انقلابیوں میں بھوپندر ناتھ دت اور مولوی محمد برکت اللہ نے لینن کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ مولانا برکت اللہ ولادت 1859 کی ابتدائی زندگی اور کارناموں کے بارے میں فی الحال کوئی مستند جانکاری دستیاب نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ 1907 تا 1914 کے دوران ایک جلاوطن کے روپ میں وہ جاپان میں اردو اور فارسی کے پروفیسر رہے۔ یہاں سے وہ مسلم یونٹی کے عنوان سے ایک پرچہ شائع کرتے تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے بھڑکنے کے بعد وہ وہاں سے نکالے گئے۔ یہاں سے وہ سان فرانسسکو امریکہ چلے گئے، جہاں سے وہ راجہ مہندر
پرتاپ کے بلاوے پر کابل چلے آئے اور عارضی ہند سرکار میں وزیر اعظم ہوئے۔ 1919 کے ابتدائی ایام میں وہ لینن کی دعوت پر کابینہ کے دوسرے اراکین کے ساتھ روس پہنچے اور انقلاب کے عمل کا اور تعمیر نو کے مراحل اور مسائل کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا۔ پتیرو گراد پر ہوا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مولانا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ کوئی کمیونسٹ یا سوشلسٹ نہیں ہے، لیکن یورپی سرمایہ داری کے پکے دشمن ضرور ہیں، اور اس ضمن میں کمیونسٹوں کو اپنا معاون و مددگار تصور کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے لینن کی گزارش پر اپنے تاثرات کو ایک کتاب کی شکل میں قلم بند کیا، جو پہلے فارسی میں شائع ہوئی اور پھر کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ سامنے آیا۔ اس کی اشاعت کے فوراً ہی بعد ہندوستان میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آگے چل کر وسط ایشیا کے مسلم آبادی والے علاقوں میں مولانا اپنی رضا سے ایک مبلغ بن کر پہنچے۔ انہوں نے اس خطے کا دور دور تک دورہ کیا اور یہاں کی آبادی کو سوویت سرکار کی حمایت پر لانے میں ان کا ایک نمایاں کردار رہا۔ سوویت یونین میں کئی سال گزار کر مولانا 1923 میں برلن میں منتقل ہو گئے، جہاں وہ سوویت سرکار کی حمایت میں اور ہندوستان کی آزادی کے لیے سرگرم رہے۔ 1927 کی وسط ایام میں ایک جرمن جہاز سے وہ نیو یارک پہنچے۔ نیو یارک سے پہنچے جہاں سے بالآخر سان فرانسسکو کے سفر کے دوران نیو یارک میں لگی بیماری نے مہلک شکل اختیار کر لی۔ 27 ستمبر 1927 کو مولانا نے سان فرانسسکو میں آخری سانس لی، جہاں غدر پارٹی کے ممبران نے اشک بار آنکھوں سے انہیں الوداع کہا۔ مولانا کی کتاب کے انگریزی ترجمہ بولشوازم اینڈ اسلامک باڈی پالیٹکس سے لیے گئے ایک اقتباس کا ترجمہ یہاں پیش ہے، جو انقلاب روس کے متعلق مولانا ہی نہیں تقریباً تمام بیرون ملک سرگرم انقلابیوں کی سوچ کا ترجمان ہے۔ مگر روسی جمہوریہ کا دشمن ہے اور برطانوی سامراج جو ایشیائی قوم کو دائم اپنا غلام بنائے ہوئے ہے، اس نے آزادی انسان کے لیے نوزائیدہ درخت کو نابود کرنے کے لیے ترکستان میں اپنی فوجیں بھیجی، جبکہ وہاں یہ درخت ابھی اپنی جڑیں جما رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے اور ایشیائی ممالک کے مسلمان روسی سوشلزم کے عظیم اصولوں کو سمجھیں اور سنجیدگی اور گرم جوشی سے ان کو اپنائیں۔ ان کو چاہیے کہ اس نظام نو کی اعلیٰ خوبیوں پر غور و خوض کریں اور سچی آزادی کی حمایت میں غاصبوں اور تانا شاہوں کی برطانیہ کی فوج کو پیچھے بھگانے میں بولشوک فوجوں کے ساتھ شرکت کریں۔ ان کو چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر وہ اپنے بچوں کو جدید سائنس، اعلیٰ فنون، عملی طبیعیات، کیمیا اور میکانیکی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے روسی اسکولوں میں بھیجیں۔ اے مسلمانوں، اس نکارہ خدا کو سنو اور آزادی، مساوات اور اخوت کی اس پکار کا جواب دو۔